بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج جن عظیم ہستی کے بارے میں ہم پڑھیں گے وہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام علیہ السلام ہمارے چھٹے امام ہیں اور 8ویں معصوم ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی ان کی ولادت گزری 17 ربیع الاول کو، اسی دن جس دن رسول اللہ کی بھی برتھ ڈے منائی جاتی ہے۔ امام علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ منصور دوانقی تھا۔ وہ بہت ظالم جابر بادشاہ تھا۔ اس کا شمار اہل بیت کے سخت دشمنوں میں ہوتا تھا۔ وہ ہر روز امام علیہ السلام کو تکلیف دینے کے لیے نئے نئے پلانز بناتا تھا۔ وہ امام علیہ السلام کی اچھی شہرت اور عظیم کردار کی وجہ سے ان سے جلتا تھا۔ ایک دن اس کے دماغ میں ایک شیطانی آئیڈیا آیا۔ اس نے اپنے غلام کو بلایا جو اس کے لیے خط لکھا کرتا تھا، اور اس سے کہا کہ مدینے کے گورنر، یعنی جس شہر میں امام علیہ السلام رہتے ہیں، اس کے گورنر حسن بن زید کو لکھو کہ وہ امام علیہ السلام کے گھر کو آگ لگا دے تاکہ امام اور ان کی فیملی جل جائیں۔ حسن بن زید نے اپنے کچھ بے رحم سپاہیوں کو آگ لگانے کے لیے بھیجا۔ ظالم سپاہیوں نے خلیفہ کی بات مانتے ہوئے امام علیہ السلام کے گھر کو آگ لگا دی۔ آہستہ آہستہ پورے گھر میں آگ پھیل گئی اور گھر میں سے زوردار چیخوں کی آواز آنے لگی۔ عورتیں اور بچے روتے ہوئے آگ اور دھوئیں میں سے باہر نکلے۔ سب باہر آ چکے تھے مگر ابھی تک امام علیہ السلام نہیں آئے تھے۔ سپاہی بہت خوش تھے کیونکہ انہیں لگا کہ امام علیہ السلام اندر جل کے شہید ہو گئے۔ سب آگ کو دیکھے جا رہے تھے۔ اچانک ایک حیران کر دینے والا واقعہ پیش آیا۔ سب نے دیکھا کہ امام بالکل صحیح سلامت آگ کے بیچ میں سے نکلے اور پھر دوبارہ اس میں چلے گئے اور پھر نکلے اور پھر اس میں چلے گئے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ میں ابراہیم خلیل اللہ کا فرزند ہوں، کیونکہ ان کے اوپر بھی حضرت ابراہیم کی طرح اللہ کے حکم سے آگ اثر نہیں کر رہی تھی۔ دوسرے دن امام کے اصحاب نے دیکھا کہ امام بہت غمزدہ ہیں، رو رہے ہیں۔ جب وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ کل جب میں گھر میں تھا اور آگ لگی اور عورتیں اور بچے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے تو مجھے روز عاشور یاد آ گیا کہ جب دشمنوں نے اہل بیت کے خیموں میں آگ لگا دی تھی۔ اسی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی ہمیں اپنی آئمہ کی قربانیوں کو نہیں بھلانا چاہیے، جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اتنی بڑی مصیبت میں بھی کربلا کو یاد رکھا۔ اچھا، اب آپ اگلی سٹوری ٹائم کا ویٹ کیجئے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔